السلام علیکم. آج ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ تھیری کے بارے میں جو کہ ہے ریشنل چوائس تھیری. ریشنل چوائس تھیری جیسے کہ آپ کو ورڈ سے فیل ہوتا ہے کہ اٹس اے کمبینیشن آف ٹو ورڈس. ون از ریشنل اینڈ دا ادر ون از چوائس. یعنی کہ جو بھی چوائس ہوگی، جو بھی سلیکشن ہوگی، جو بھی پالیسی میکنگ ہوگی وہ ریشنل ہوگی. تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ایسا فنومینا ہے یا ایک ایسی تھیری ہے جو کہ ایکسپلین کرتی ہے سوشل فنومیناز کو، اینڈ اٹ ایکچولی ایکسپلینس دیم بائی دا ریفرنس ٹو دا مائکرو لیول آف ریشنل انڈیویژول ایکٹیویٹی. ریشنل انڈیویژول ایکٹیویٹی، ٹھیک ہے، کہ انڈیویژولی یا جو انڈیویژول ہے، جو ایک انسان ہے، وہ ریشنل ایکٹیویٹی کی بیسس پہ سوشل فنومیناز کو ایکسپلین کرتا ہے. It also unpacks social facts, institutions, and patterns of rule entirely by analysis of individual acting. یہ انالیسس بھی کرتا ہے انڈیویژول ایکٹنگس کو، ٹھیک ہے. اینڈ کیا ہے کہ اٹ ماڈلز انڈیویژولز ایکٹنگ آن دا assumption that they adopt the course of action most in accord with their preferences. Sometimes وہ ان کی ریشنل پریفرنسز کے ہی ریلیونٹ ہوتی ہیں، سملر ہوتی ہیں. اینڈ سم ٹائمز ریشنل چوائس تھیریز جو ہیں وہ پریفرنسز کو ان کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ریشنل پریفرنسز ہوتی ہیں، وہ پریفرنسز جو کہ کمپلیٹ اینڈ ٹرانزٹیو ہیں. سم ٹائمز کچھ اور اسمپشنس بھی بنائی جاتی ہیں جس میں ایکٹرز جو ہیں they have complete information about what will occur following their choosing any course of action. کہ یعنی کہ انہیں ساری نو ہاؤ ہے، they have the complete information کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اور اس کو فالو کرتا ہے ایک پراپر ان کا چوزن کورس آف ایکشن. اور ایٹ ادر ٹائمز ریشنل چوائس تھیریز جو ہیں used to try to relax these unrealistic assumptions by developing concepts of bounded rationality. If we are bound, we have no choice. ٹھیک ہے، ایک bounded rationality کیا ہے کہ آپ کو رولز اینڈ ریگولیشن سے باؤنڈ کیا جا رہا ہے. Then they attempt to model human behavior in circumstances where people lack relevant information. اب کیا ہے کہ جو ریشنل چوائس تھیرسٹ ہوتا ہے نا، یا تھیری جو ہے، اٹ assumes that جو انڈیویژول ہے وہ ایک ریشنل ایجنٹ ہے، اینڈ اٹ وڈ ڈیفینیٹلی ایکٹ اکارڈنگ ٹو دا ریشنالٹی ٹو گورن دا ڈیسیژنز اینڈ میک ریشنل چوائسز. اس کا مطلب کیا ہے کہ انڈیویژول جو ہے وہ ہمیشہ میکسیمائز کرے گا اپنے پریفرنسز کو. ان اکنامک the concept of utility and consumer preferences are all manifestation of RCT, rational choice theory. And in utility and consumer preference, the economists try to analyze the changes of consumer behaviors following or resulting from certain policy changes, for example price changes. دیکھیں اکانومی میں بھی یہی ہے کہ جو آپ کو کنزیومر بینیفیشل لگتی ہیں، کنزیومر بیہیویئر کیسے فالو ہوگا، یا انسان کو یا اکانومی میں جو آپ انالیسس کرتے ہیں تو وہ بھی آپ اپنی پریفرنسز کو دیکھ کے. اینڈ سم ٹائمز اچھا یہ پریفرنسز آپ کی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک سیلف یا انڈیویژول پریفرنسز ہے، ایک ہے اسٹیٹ پریفرنسز یا انسٹیٹیوشن پریفرنسز. ریشنلی ہی دیکھنا ہے اس نے، چاہے وہ انسٹیٹیوشن کی پریفرنس ہو یا اپنی سیلف پریفرنس ہو. ٹھیک ہے، سم ٹائمز یہ ہے کہ وہ اپنے بینیفٹ میں اپنی پریفرنس کو زیادہ امپورٹنس دے گا، اینڈ سم ٹائمز اٹ ڈپینڈس کہ جو یوزرز ہیں یا کنزیومرز ہیں آپ ان کی پریفرنسز کو، اف یو ٹاک اباؤٹ ان اکانومی، یا پبلک کی پریفرنسز کو دیکھ کے آپ کوئی پالیسی میکنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سو اٹس لائک ٹو گورن پیپل از ٹو لرن وٹ ڈرائیوز پیپل. سو دس از ہاؤ وی ٹاک اباؤٹ RCT کہ یہ پیپل چوائس پہ چلتی ہے یا انڈیویژول پریفرنسز پہ RCT کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، RCT از ویری امپورٹنٹ ان گورننس، کیونکہ اسی کی بیسس یا آپ کہہ لیں کہ یہ ایک بہت کامن کوشچن آتا ہے پیپر میں.
Let's talk about the takeaways, key takeaways of this theory. اس theory میں کیا ہے کہ it states the individuals they rely on rational calculations to make their rational choices and that result in outcomes aligned with their own best interest. Then اس کا point ہے کہ جی RCT is it often associated with the concept of rational actors, self interest یا invisible hands. سیلف انٹرسٹ کی بھی بات کرتے ہیں نا کہ RCT ریشنلی آپ وہ چیزیں یا وہ پالیسیز بنائیں گے جو سیلف انٹرسٹڈ ہوں گی, سیلف بیسڈ ہوں گی, کہ اس سے آپ کا جو گین ہے وہ میکسیمائز ہو رہا ہے. یو آر ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ ادر پیپل بینیفٹ. آپ ہمیشہ وہ چیزیں کریں گے جس سے آپ کو لگے گا کہ یہ چیز اب آپ کو فائدہ دے رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ وہی پالیسیز بنائیں گے. آپ کبھی بھی ان ریشنل, اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ریشنل چوائس تھیوری, تو آپ کبھی بھی وہ پالیسیز نہیں بنائیں گے جس میں آپ کا نقصان ہو اور دوسرے کا فائدہ ہو. یہ ریشنلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے نا, اس لیے یہ تھیوری جو ہے یہ اکانومی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. مینی اکانومسٹ بلیو دیٹ فیکٹرز ایسوسیٹڈ ود دا ریشنل چوائس تھیوری آر بینیفیشل ٹو دا اکانومی ایز ہول. ایڈم اسمتھ جو ایک بہت بڑے اکانومسٹ ہیں, he developed the underlying principle of the rational choice theory. ٹھیک ہے, so this was all about RCT. نیکسٹ میں ہم اس کے بینیفٹس اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز کی بھی بات کریں گے. تو ابھی تک کے لیے یہی ایک کانسیپٹ تھا RCT کا کہ جو بھی چیزیں ہیں ریشنلی دیکھی جاتی ہیں, انڈیویژول کو ایز اے ریشنل ایجنٹ مانا جاتا ہے جو کہ ہر چیز میں ریشنلی کیلکولیشن کرتا ہے. ٹھیک ہے, so this is the main theme of this theory.